الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے قواعد کے متعلق ہماری گفت و شنید چل رہی تھی۔ حقیقت و ماہیت نیت کے بعد مباحث عشرہ میں سے ہم دوسری بحث کی طرف جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ مشروعیت نیت کے مقصد اور اغراض اس کے کیا ہیں۔ تو تمیز العبادات عن العادات، عادتوں کو عبادت بنانے والی یا عادتوں کو عبادت سے ممتاز کرنے والی نیت ہے۔ تو کبھی کبھی تو ہے یہ نیت جو ہے وہ امساک عن المفترات، قد یکون حمیتا تداویتا استراحتا، فتمیزہ النیت لیصبح صوما للہ تعالی۔ تو کہتے ہیں جو مفترات ہیں، جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا، جماع وغیرہ، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بندہ باز رہ رہا ہوتا ہے تداوی کے طور پہ، یعنی کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے فاسٹ شوگر کے لیے مثال کے طور پہ، یا سم تھنگ ایلس استراحت کے لیے، تو بندہ مفترات سے باز آ رہا ہوتا ہے، لیکن روزے کی نیت نہیں ہوتی، عبادت کی نیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی اطاعت کی نیت نہیں ہوتی، تو یہ کھانا پینا جماع سے رکنا اس کا عبادت شمار نہیں ہوتا۔ الجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحت او للانتظار، کسی شخص کا انتظار، اور بالنیت وبالنیت یصبح اعتکافا وقربتا، اسی طرح مسجد میں بیٹھنا ہے تو یہ استراحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص یا چیز کے انتظار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نیت ہی ہے جو مسجد میں بیٹھنے کو اعتکاف اور قربت الہی کا ذریعہ بنا دیتی ہے، عبادت کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ دفع مال یکون ہبتا قضاء الدین وبالنیت یتحول الی زکات او صدقۃ، تو مال کبھی کبھی جو ہے وہ ہبہ کے طور پہ ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ قضائے دین کے طور پر ہوتا ہے، قرض کے ادائیگی کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ نیت ہی ہے جو اس رقم کی ادائیگی کو زکوٰۃ بنا دیتی ہے اور صدقہ بنا دیتی ہے۔ الذبح قد یکون للحم عقل وبالنیت یکون اضحیۃ ہدیۃ، تو یہ ذبح کرنا جو ہے یہ گوشت کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ نیت ہی ہے جو اس کو قربانی بنا دیتا ہے، ہدیہ بنا دیتا ہے، صدقہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ نیت جو ہے وہ عادتوں کو عبادت بنا دیتا ہے، یہ نیت جو ہے وہ عادتوں کو عبادت سے جدا کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے۔ تو تمیز العبادات بعدها عن بعد، تمییز الرتب
التمیز بین الفرض والواجب والسنت والسنن والنوافل. تو مثال کے طور پر عبادت ایک ہی ہے، یعنی کہ نماز مثال کے طور پر. اسی طرح روزے کی مثال بھی لے سکتے ہیں، اسی طرح طواف کی مثال بھی لے سکتے ہیں. تو یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا سنن ہے، نوافل ہے. تو ایک ہی نماز ہے، لیکن اس نماز کو فرض قرار دینا یا سنت قرار دینا یہ نیت کے ذریعے سے ممکن ہے. تو نیت جو ہے وہ ایک ہی نماز یا ایک ہی طرح کی قیام رکوع سجود والی نماز کو فرض بنا دیتی ہے، اور یہی نیت جو ہے وہ اس کو نفل بنا دیتی ہے. تو نیت جو ہے وہ بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے الگ کر دیتی ہے. تمیز الصلاوات، التمیز بین صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر مشترکتین فی الصورت. یہ بھی وہی پہلے والی کی طرح مثال ہے کہ صورت کے لحاظ سے، ظاہر کے لحاظ سے نماز ایک کی طرح کی ہے، لیکن یہ نیت ہی ہے جو ایک نماز کو ظہر قرار دے دیتی ہے اور دوسری نماز کو عصر قرار دے دیتی ہے. اشتراط التقرب، النیت شرط لیکون العمل خالصا للہ تعالی وتمییز افعال العبد. تو یہ نیت ہی ہے جو ایک عمل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنا دیتی ہے یا افعال عباد کے لیے بنا دیتی ہے. اس عمل کے پیچھے غرض کیا ہے بندے کی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یا بندوں کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو جو چیز صرف عبادت ہی ہو، اس میں کسی اور چیز کا اشتباہ مغالطہ نہ ہو، اس میں تمیز کے لیے نیت شرط نہیں ہے. تمیز الرتب الواجبہ عن التطوع المطلق، خالص نفلی کام سے واجبات کو الگ کرنا. ما لا تشترط فیہ النیت للتمیز، وہ کام کہ جن میں امتیاز کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے. الضابطۃ الشرعیہ، ضابطہ شرعیہ، ما لا یکون الا عبادتا لا یلتبس بغیرہ لا تشترط له النیت للتمیز. جو کام محض عبادت ہی ہو، کسی اور کام کے ساتھ اس کا التباس نہ ہوتا ہو، اس میں تمیز کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، معرفت، دل کے وہ افعال ہیں جو صرف عبادت ہی ہو سکتے ہیں. خوف و امید، اذکار، دل اور زبان کے ایسے اعمال ہیں جو بذات خود اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. الایمان باللہ تعالی والمعرفت، الخوف والرجاء والاذکار، افعال القلوب الخالصہ التي لا تكون الا عبادتا ولا تلتبس بالعبادات، اعمال القلبیہ واللسانیہ تمیزت بذاتها للہ تعالی فلا تحتاج الى نیت مفرزہ. تو وہ افعال قلوب جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی ہیں اور دیگر عبادات کے ساتھ ملتبس بھی نہیں ہوتے، ایسے اعمال قلبیہ اور ایسے اعمال لسانیہ جو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، تو ان کے لیے علیحدہ سے نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے. تلاوت القرآن الکریم والاذان عبادات ظاہرۃ متمیزۃ بذاتها لا تشترط لها النیت للتمیز علی الاصح. تو اذان ہو گئی، تلاوت قرآن ہو گئی، عبادات ظاہرہ ہو گئی، یہ بذات خود ممتاز ہیں، ان میں نیت شرط نہیں ہے. النیت
नफ्सुहा अन्नियत ला तहताजु इला नियतिन उखरा कई ला यतसलसलु अमरु इला मा ला निहाया। तो नियत भी एक अमल है, लेकिन ये दूसरी नियत की मोहताज नहीं है। अगर ऐसा कर दिया तो फिर तसलसल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि बहाल है। फिर कहते तायीनुल मनवी, बाद में तायीन ही, जिस काम की नियत करनी है उसका मुअय्यन होना, उसको मुअय्यन करना या उसको मुअय्यन ना करना। आप ज़बान से सुभान अल्लाह कहते हैं, अजान देते हैं, तो इसमें किसी को ये शाइबा नहीं हो सकता कि आप कोई आम बातचीत कर रहे हैं। तो आज़ान का स्टाइल ही ये बताता है, जिक्रुल्लाह का अंदाज भी ये बताता है कि यह अमल बजाते खुद इबादत है। इसलिए अलग से किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी नियत करने की ज़रूरत नहीं है। मा यतवस्सा वक्तुहु मा ला यतवस्सा वक्तुहु। तो मा यतवस्सा वक्तुहु, जिसका वक़्त जो है वो वुसअत वाला हो, का सौम रमज़ान लिल मुकीम सही यसिहु बिमुतलक नियत व नियत नफली लिअन्न अल वक़्त मुअय्यन शरअन लहू वला यसाउ गैरा। तो कहते हैं कि ऐसा काम कि जिसने अपने वक़्त को घेरा हुआ हो। तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये एक रोजे का वक्त है, इसके अलावा रोजा हो नहीं सकता। और ये जितना भी वक्त है, इसने वक्त ने अपनी इबादत को घेरे हुए है। वक्त इसके लिए ज़र्फ बन रहा है, ना कि मेयार। तंदुरुस्त सेहतमंद मुकीम शख्स के लिए रमजान का रोजा रखना, तो ये आम नियत से, मुतलक नियत से या नफिल की नियत से भी रमजान का ये वाला रोजा ऐसे मुकीम सेहतमंद बंदे के लिए दुरुस्त रहेगा, क्योंकि वक्त जो है वो मुअय्यन है ऐसे काम के लिए, ऐसे ही रोजे के लिए। किसी और इबादत की गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। रमजान के महीने में अगर कोई शख्स सिर्फ ये नियत कर ले कि मैं कल का रोजा रखूंगा, ना रमजान का लफ्ज कह रहा है, ना फर्ज का लफ्ज कह रहा है अपनी नियत के अंदर, तो खुद ब खुद रमजान का फर्ज रोजा ही शुमार होगा, क्योंकि इस वक्त कोई और फर्ज रोजा रखा ही नहीं जा सकता। फिर वो इबादतें कि जिनके लिए वक्त मयार बनता है, माला या तवफ़ा वक्त हो कसलवातिल खम्सिल यौमिया ज़ोहर वल असर फला बुद्दा फीहा मिन तायीनिल फर्ज ले सेहतिल अदा ले खुरूजिहा अनिल ज़रफियतिल मुतलका। तो ऐसी इबादत के वक्त ने उसको घेरा हुआ ना हो, वक्त जिसके लिए मयार बनता हो। अगर किसी की मुतअद्दिद एक जैसी नमाजें कज़ा हो चुकी हों, का सलवातिल खम्सिल यौमिया, जैसे कि 5 नमाजें जो यौमिया पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर असर, तो इसमें फर्ज का मुअय्यन करना जरूरी है अदायगी की सेहत के लिए। फिर कहते हैं अल-फवाइद अल-मुतहलिल जिनसी इंदा कसरतिल फवाइद यल्ज़मु तायीनु का अव्वल ज़ोहर अलैहि औ आखिरी। अगर किसी पर बहुत सारी कज़ा नमाजें हैं और उसने वो अदा करनी है, तो उस पर लाजिम है कि वो मुअय्यन करे अपनी नीयत में कि मैं पहले जोहर की नमाज
جو مجھ پر قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یا آخری ظہر کی نماز جو مجھ پر قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. للتخلص والتحدید مقبول شرعا، تاکہ حد بندی کر دی جائے، خلوص کر دیا جائے، خالص ایک وقت کے لیے ایک نماز کو مقرر کر دیا جائے. کچی کی بنی امی، کچی کی سعودیہ کی. احکام تعیین فی السنن والنوافل والواجبات. سنن، نوافل، واجبات میں تعیین کے احکام. السنن الراتبہ، فیہ خلاف الاصح عدمہ، اس میں اختلاف ہے اور راجح یہ ہے کہ شرط نہیں ہے. سنن راتبہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں ہوتی ہیں. تصح بنیت مطلق صلاۃ و نفل علی المعتمد فی المذہب، تو مذہب میں جس قول پر اعتماد کیا جاتا ہے اس کے مطابق نفل کی نیت سے یا مطلق صلاۃ کی نیت سے بھی سنن راتبہ درست ہو جاتی ہیں. صلاۃ الجنازہ، لا یشترط تعیین المیت، تو میت کو نام کے ساتھ متعین کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے. یعنی صلاۃ للہ تعالی والدعاء للمیت الحاضر، ان الفاظ کے ساتھ نیت کر سکتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس حاضر میت کے لیے، اتنے سے کام چل جائے گا. اللہ کے لیے نماز، حاضر میت کے لیے دعا، اتنی نیت کر لی جائے. سجود تلاوت و شکر، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر، لا یشترط تعین لہا، اس کے لیے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص تعین کی نیت اس کے لیے شرط نہیں ہے. سجدہ تلاوت کی نیت کر لیں، مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کی نیت کر لیں، ادا ہو جائے گا. تصح بنیت سجدہ صلاۃ و بمطلق نیت سجود للہ، نماز کے سجدے کی نیت کر لیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کی نیت کر لیں. صلاۃ العیدین والوتر، عیدین کی نمازیں اور وطر کی نمازیں. یشترط التعین فیہا، اس میں معین کرنا ضروری ہے. لأنہا صلاۃ واجبۃ مستقلۃ تختلف عن مطلق النوافل، تو یہ نماز واجب ہیں، مستقل ہیں، نوافل سے علیحدہ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں. واجب نمازیں ہیں، عام نوافل سے مختلف ہوتی ہیں. جنازے میں اگر آپ شریک ہیں، جنازہ اور فوت ہو جانے والے ایک شخص کا نام معلوم نہیں ہے تو نام یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس یہ اتنی نیت کافی ہے کہ میں اس حاضر میت کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. سر راہ گزر رہے تھے، کوئی جنازہ تیار تھا، جانتے نہیں آپ، لیکن مسلمان ہیں سارے اور جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو نام کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہوں اور حاضر میت کے لیے دعا کرتا ہوں. السنن الراتبۃ المؤکدۃ اثنا عشرہ رکعتن، رکعتان قبل الفجر، فرض فجر کے فرضوں سے پہلے کی 2 رکعتیں،
अर्बा रकात कबल ज़ोहर, जोहर के फर्जों से पहले की 4 रकतें। रकअतान बाद ज़ोहर, जोहर के फर्जों के बाद की 2 रकतें। रकअतान बाद अल मगरिब, मगरिब की नमाज के बाद की 2 रकतें। रकअतान बाद अल इशा, इशा के फर्जों के बाद की 2 रकतें। तो वहिया आकिदु सुनन रातिबा, तो सुनन रातिबा जितनी भी हैं उनमें सबसे ज्यादा मुअक्कद जो है, जिसकी ताकीद की गई है, वो फजर की सुन्नतें हैं। बेतस्लीमतिन वाहिदा हो तस्लीमतैन, तो जोहर से पहले वाली जो 4 रकतें हैं वो 1 सलाम के साथ या 2 सलामों के साथ। अन नवाफिल वल मुस्तहबात अरबाउन कबल अल असरी व अरबाउन कबल अल इशा, इशा के फर्जों से पहले की 4 रकतें, असर के फर्जों से पहले की 4 रकतें। मिनल मंदूबात तहियतुल मस्जिद व सुन्नतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद और वुजू की सुन्नतों की जो मस्जिद तहियत की नवाफिल है, वुजू के नवाफिल और मस्जिद के नवाफिल, तहियतुल मस्जिद तहियतुल वुजू। यनूबु अनहा आई फर्ज व नफल, तो ये काय मकाम हो जाते हैं फर्ज के और नफल के, यानी कोई फर्ज नमाज का वक़्त नहीं है तो उस वक़्त जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो कोई से 2 रकतें पढ़ते हैं तो वो फर्जों के कायम मकाम हो जाते हैं, ये इसकी फजीलत है। सलातुद दुहा वल इस्तिखारा वल हदीस, सलातुत तरावी इशरून रकतन बि अशरती तस्लीमात फिर रमदान। ज़ाबितुल खताई फिर तायीन, तो अगर कोई गलती हो जाती है मुअय्यन करने में, तो चूंकि हम दूसरी बहस और उसका खुलासा पढ़ रहे हैं, तो मुअय्यन करने के मुतालिक बहस है वो। अल खता फीमा ला युश्तरत तायीन ला यदुर्रु, खता वाक़े हो जाए लेकिन ऐसे मामले में कि जिस इबादत में मुअय्यन करने, नियत को मुअय्यन करना जरूरी नहीं था, तो ला यदुर्रु, कोई नुकसान नहीं होता इससे। अल खता फी अदद रकात, रकअतों की तादाद में गलती। लौ अय्यन ज़ोहर सलासन खमसन सह्हत सलातुहु, अगर किसी ने जोहर की नमाज को 3 रकतों के साथ या 5 रकतों साथ मुअय्यन किया, कि उसने नियत की कि मैं नियत करता हूं 3 रकत नमाज की या 5 रकत नमाज की, तो ये 3 कहना 5 कहना कोई नुकसान नहीं देगा, सह्हत सलातुहु, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लिअन्नल अदद लैसा बिशर्त, क्योंकि रकतों की तादाद की नियत जो है वो शर्त नहीं थी। अल खता फी ज़मान वल मकान कमन अख्ता फी तहदीदिल यौम अविल मकान फला यदुर्रु सेहत सलातिही, जमान में मकान में कोई गलती कर लेता है, दिन में जगह की तायीन में गलती कर देता है, तो नमाज पर असर नहीं पड़ेगा। अल खता फी ऐनिल इमाम, इमाम को मुअय्यन करने में कोई खता कर जाता है। लौ नवल इक्तिदा बिज़ैद फतबय्यना अन्नहु अम्र सह्हत सलातुहु, इक्तिदा करने में उसने नियत की कि मैं जैद की इक्तिदा करता हूं, लेकिन उसे बाद में पता चला कि जैद ने तो आज नमाज नहीं पढ़ाई, आज तो नमाज पढ़ाई है अमर ने, तो ये नियत में जैद को मुअय्यन करना उस पर जरूरी नहीं था, उसने खामखा अपने ऊपर एक इजाफी काम लिया, तो उसकी नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सह्हत सलातुहु, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
مسجد میں جا کر کوئی امام کے پیچھے نیت کرتا ہے کہ میں فلاں قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آج تو قاری صاحب تھے ہی نہیں، کسی دوسرے نے نماز پڑھا دی ہے، تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ القاعدۃ الکلیۃ فی تعیین اجناس، جنس کی تعیین میں قاعدہ کلیہ۔ فنیت التعیین فی الجنس الواحد لغو لعدم الفائدہ والتصرف اذا لم يصادف محلہ کان لغوا۔ ایک ہی جنس میں تعیین کی نیت فائدے سے خالی ہونے کی وجہ سے، عدم فائدہ ہونے کی وجہ سے لغو ہے۔ جنس ایک ہی ہے، تو کانا لغوا۔ اگر کسی نے رمضان کے کسی مخصوص دن کی قضاء کی نیت کی، کمن لو نوا قضاء یوم بعینہ ان رمضان، رمضان کے روزے کی معین دن کی اس نے قضاء کی نیت کرتا ہے، وہ ساما ثم تبین انہ لیس علیہ، پھر اسے پتہ چلا کہ یہ روزہ تو مجھ پہ قضا تھا ہی نہیں، یقع صومہ عن قضاء آخر، تو یہ روزہ رمضان کا اس کا دوسرے قضا روزے کے بدلے میں ہو جائے گا۔ او نفلاً، اگر کوئی اور قضا تھا بھی نہیں تو نفل روزہ ہو جائے گا۔ اصل جو ہے وہ لغو نہیں ہوگا، یعنی روزہ جو ہے وہ لغو نہیں قرار دیا جائے گا۔ یعنی اب وہ یہ سوچ کر قضا روزہ رکھتا ہے کہ پچھلے سال کے پیر کا دن کا روزہ رہ گیا تھا، یا پچھلے سال کے رمضان کے 22ویں رمضان کا روزہ رہ گیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ پیر کو تو روزہ رکھ لیا تھا، پیر کا نہیں رہتا تھا، منگل کا رہتا تھا، 22واں روزہ رکھ لیا تھا، 23واں رہتا تھا، یا یوں کہ پیر کے دن تو رمضان شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو بہر صورت اس کا یہ روزہ لغو نہیں جائے گا۔ اگر کوئی اور اس کا ذمہ قضا تھی تو اس کے بدلے ہو جائے گا، وگرنہ نفل روزہ قرار دے دیا جائے گا۔ التیمم للحدث والجنابت، لا يجب التمییز بینہما فی التیمم لوقوعہما علی صفۃ واحدہ لأن الحاجۃ تجوز ذلک۔ حدث اور جنابت کے لیے تیمم کرنا، تو بے وضو ہونے کے وقت یعنی حدث کے وقت، غسل فرض ہونے کے وقت یعنی جنابت کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی نیت ضروری نہیں ہے، ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے۔ لا یجب التمییز بینہما، ان دونوں کو ممتاز کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لوقوعہما علی صفۃ واحدہ، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی صفت پر واقع ہوتے ہیں۔ لأن الحاجۃ، کیونکہ جو بھی حاجت ہے تیمم سے تو وہ دونوں کو کفایت کر جاتی ہے۔ تعجیل الزکوٰۃ، لو اجل الزکوٰۃ عن احد المالین فاستحق ما اجل عنہ لم یکن المعجل عن الباقی لعدم ملکہ وقت التعجیل، یعنی زکوٰۃ اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے قبل وقت، ایڈوانس، تو اگر کسی کے پاس دو قسم کے مال ہیں، لو اجل الزکوٰۃ عن احد المالین، دو قسم کے اموال زکوٰۃ ہیں اس کے پاس، ایک کی زکوٰۃ اس نے پہلے ادا کر دی، اجلا احد المالین، تو اس نے ایک قسم کے مال کی زکوٰۃ معجل کر دی، ایڈوانس دے دی، اور پھر وہ مال جو ہے وہ تلف ہو جاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ دوسرے مال کی شمار نہیں ہوگی۔
الاقتداء بالامام المجهول ينبغي ان ينوي الاقتداء بالقائم في المحراب قائنا من كان فتصح صلاته ولا يضره جهل اسمه. تو مناسب ہے کہ اقتداء کرنے والا اقتداء کی نیت کرے ایسے بندے کی کہ جو محراب میں کھڑا ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی. امام کے نام سے واقف نہ ہونا اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں دے گا. الصلاۃ علی الجنائز المتعددہ لو عین عدد من الموتى فتبین انہم اکثر واقل صح صلاۃ علی من نوا وسقط الفرض. تو بہت سارے جنازے ایک ساتھ لائے گئے تھے، اگر یہ تعداد کو معین کرتا ہے کہ میں 3 جنازوں کی نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں سے پتہ چلا نہیں جی جنازے تو میتیں تو 4 تھیں یا میتیں 2 تھیں، تو اس کا یہ جنازے کی نماز پڑھنا جو ہے وہ درست ہو جائے گا جس پر اس نے نیت کی تھی، اور جو فرض کفایہ تھا وہ فرض ساقط ہو جائے گا. متعدد جنازوں پر نماز پڑھنا، اگر چند جنازوں کی نیت کی اور بعد میں تعداد کم یا زیادہ نکلی تو جن کی نیت کی تھی ان کی نماز ہو جائے گی. تم بحمد اللہ و توفیقہ. آج کے سبق میں سے کوئی آپ کا سوال ہو تو ارشاد فرمائیں.